السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ثم كان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة اولئک اصحاب المیمنہ۔ میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، ناظرین کرام، آج کا وشے اور موضوع ہے ہم ایک دوسرے پر رحم کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کا بڑا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنایا، مومن بنایا۔ میرے بھائیوں، تو مومنوں کے جو اوصاف ہیں، جو وشیشتائیں ہیں، جو خوبیاں ہیں، ایمان والوں کے اندر جو اچھائیاں ہونی چاہیے وہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ان میں سے ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پر رحم کریں، دیا کریں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آئیں، ساتھی بنیں۔ اسی بات کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ رب نے فرمایا، سورہ بلد آیت نمبر 17 اور 18 ہے، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة۔ رب نے فرمایا پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو گئے جو ایمان لائے، اللہ کو اپنا رب مانا، وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کرنے کی وصیت کرتے رہے۔ میرے بھائیوں، صبر، انسان اللہ کی بھکتی کرتا ہے، رب کی فرما برداری بجا لاتا ہے، اللہ کی اطاعت میں بھی صبر کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی اپاسنا اور اللہ کی پوجا کرنے میں بھی انسان اپنے اندر کٹھنائی، کشٹ اور دقت اور تکلیفیں محسوس کرتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی عبادت پر انسان صبر سے کام لے، چونکہ رب نے ہمیں حکم دیا ہے تو ہم اطاعت الہی، اللہ کی عبادت بجا لانے میں صبر سے کام لیں۔ بالخصوص جارے کے موسم میں انسان پریشان حل ہوتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑتا ہے، جہاں گرم کرنے کی سہولیات نہیں ہیں، آسانیاں نہیں ہیں، تو اللہ کی اطاعت بجا لانے پر بھی انسان کو صبر کرنا ہے، اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے پر بھی انسان کو صبر کرنا ہے۔ دل تو چاہتا ہے کہ موبائل میں بہت ساری چیزیں دیکھ لیں، سامنے بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، دل کو لبھاتی ہیں، لیکن ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ اللہ نے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے، تو گناہوں سے بچنے پر بھی ہمیں صبر کرنا ہے۔ وتواصوا بالمرحمہ، یہ اہم بات ہے۔ اور پھر بندہ ایک دوسرے کو صبر کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو رحم کرنے کی بھی وصیت کرے، دیا کرنے کی، کہ میرے بھائیوں، آپ اپنے بھائیوں کا کام آئے، دکھ درد میں، ان کی تکلیف میں، ان کے کشٹ میں۔ بھائی آپ کے پریشان ہو تو آپ ان کی پریشانی میں ساتھ دیں۔ یہ مومنوں کی خوبیاں ہیں، وشیشتائیں ہیں، ایمان والوں کی یہ تو اچھائیاں ہیں۔ مومن ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ آپ خود ایک دوسرے پر دیا کریں، رحم کریں، ایک دوسرے کے کام آئیں دکھ درد میں، اور دوسرے بھائیوں کو بھی اس بات پر اباریں اور کہیں کہ اپنے بھائیوں کو کام آئے، اپنے بھائیوں پر رحم کریں، دیا کریں۔ اسلام ہم اس بات کی تعلیم دیتا ہے، شکشا دیتا ہے
اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ، ایسے ہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ میرے بھائیو اندازہ لگائیں، رب نے فرمایا، اللہ کا آدیش ہے، ہمیں اللہ کے آدیش کو ماننا ہے۔ جو لوگ ان خوبیوں کے مالک ہوں گے، جن کے اندر یہ وشیشتائیں ہوں گی، وہ اصحاب الیمین ہوں گے، جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں کہنا ہے، دوسرے شبدوں میں کہنا ہے کہ وہ جنتی ہوں گے، سورگے ہوں گے۔ اور وہیں پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا کرنے کا، ایک دوسرے پر رحم کرنے کا آدیش دیا، حکم دیا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ترمذی کی 1924 نمبر کی حدیث ہے، الراحمون یرحمهم الرحمن، الراحمون یرحمهم الرحمن، رحم کرنے والوں پر ہی اللہ رحم کرتا ہے۔ جو ایک دوسرے پر دیا کرتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آتا ہے، اپنے بھائیوں کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، ان کے کشٹ اور ان کی تکلیف کو دور کرتا ہے، یرحمہم الرحمن، اللہ تعالی ہمارا رحمان، ہمارا رب ایسے لوگوں پر دیا کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا اسی حدیث کے اندر کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر دیا کرو، رحم کرو، اللہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر دیا کرے گا، رحم کرے گا۔ ہم اپنے بھائیوں کی پریشانی میں کام آئیں گے، ان کے دکھ درد میں ساتھی بنیں گے، ان کے غم کو ہلکا کریں گے، اللہ تعالی ہم پر دیا کرے گا، رحم کرے گا۔ اور ایسے ہی میرے بھائیوں ایک حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی 5997 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرے گا، دیا نہیں کرے گا، ایک دوسرے پر شفقت مہربانی نہیں کرے گا، اس پر بھی مہربانی نہیں کی جائے گی، اس پر بھی دیا نہیں کیا جائے گا، اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہم ایک دوسرے پر شفقت کریں، دیا کریں، رحم کریں، مہربانی کریں، ان کے دکھ درد میں، کشٹ میں، تکلیف میں، ضروریات میں کام آئیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں ان ساری باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی، ایک دوسرے کا ساتھی بننے، دکھ درد میں کام آنے، ایک دوسرے کی ضرورت اور ایک دوسرے کی آوشکتاؤں کو پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔